السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس صحیح تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو عام لوگ جو غلطی کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کوئی سورت سنائیں آپ، تو وہ تعوذ اور تسمیہ کو جس انداز سے پڑھتے ہیں پہلے وہ بتاتا ہوں۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ وہ غلطی ہو رہی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ وہ کس طرح ہو رہا ہے؟ تو تعوذ بولا جاتا ہے اس کو، اعوذ باللہ۔ صحیح ورڈز اعوذ، یہ صحیح ورڈز ہے۔ جب آپ جلدی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ تو اعوذ باللہ کے اندر حمزہ کہاں گیا؟ پہلا جو لکھا ہوا ہے جس سے تعوذ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو صحیح ورڈز کیا ہے؟ اعوذ، اعوذ باللہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اب حمزہ پڑھا یا عین پڑھا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ تو حمزہ زبر آ، عین پیش واو او، کیا بنا؟ اعو۔ یہ صحیح ورڈز ہے۔ اوکے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے پڑھیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ اس کے اندر بہت سی غلطیاں آ جاتی ہیں، پھر گننا شروع کریں تو شمار ہی نہیں، کتنی بن جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام آیا ہوا ہے تعوذ میں بھی اور تسمیہ میں بھی، تو یاد رکھ لیں اللہ کا نام پورے قرآن میں جہاں پر بھی آ جائے گا تو اس کے پڑھنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، نمبر دو، یا اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ باریک کس وقت پڑھیں گے؟ اللہ کے نام سے پہلے لفظ کو دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے لفظ کے نیچے ہمیں زیر نظر آ جاتی ہے تو آگے اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اوکے، اگر اللہ کے نام سے پہلے لفظ کے اوپر ہمیں زبر یا پیش نظر آ جائے تو پھر اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا پورے قرآن میں۔ بات ختم ہوگی، آسان سا قاعدہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے نام سے پہلے لفظ کو دیکھیں آپ، زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، موٹا پڑھیں گے باریک؟ باریک پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے لفظ کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آگے اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ غلط۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے۔ گرامر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اس کو باریک پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کر کے بتاؤں گا، نہیں تو ایک دم سب بتانا شروع کر دیا تو لوگ بھاگ ہی جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب پڑھتے ہیں سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں پر بھی قل اعوذ برب الناس نہیں، قل اعوذ برب، اعوذ حمزہ زبر آ، عین پیش واو او، کیا بنا؟ اعو۔ ٹھیک، جلدی میں بعض لوگوں کی یہ غلطیاں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ قل کے بجائے کل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کل نہیں ہے۔ کل عربی میں بولا جاتا ہے کل، یعنی کل کھاؤ، اور اگر اس کے اوپر قاف کے دو نقطے لگائے جائیں قل، تو قل کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، اور کل کھاؤ، کل ہذا، کل ہذا یہ یعنی کھاؤ۔ اور یہ عربی کے لوگ جلدی میں بولتے ہیں تو کل بھی بول دیتے ہیں، کل ہذا، کل یا اخی کل، تو جلدی کھاؤ، کل۔ تو یہ کل اور قل میں یہ فرق ہو جاتا ہے، ترجمہ کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ اور یہ وہ حرام غلطیاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، تا کی جگہ طوا پڑھا، سین کی جگہ صاد پڑھ دیا تو لحن جلدی غلطی ہوتی ہے جس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس،
یہاں نون کے اوپر آپ کو شد نظر آئے گی. نون کے اوپر جب نون کے اوپر ہمیں شد نظر آ جاتی ہے تو وہاں پہ نون مشدد اس کو بولا جاتا ہے. یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ یعنی اپنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر روک لینا یا ناک سے آواز کو نکالنا. کتنی دیر تک؟ 2 حرکت کے برابر تک. یہ کہاں ہوتا ہے؟ نمبر 1 نون مشدد کے اوپر، نمبر 2 میم مشدد کے اوپر. کیا مطلب؟ یعنی نون کے اوپر جب شد نظر آ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. میم کے اوپر بھی جب ہمیں شد نظر آ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ کس کو بولا جاتا ہے ابھی میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک، تو کیسے پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ایک حرکت، یہ حرکت ہے. سوال آئے تھے حرکت کس کو بولتے ہیں؟ یہ ہاتھ کا کھلنا ایک حرکت، بند 2 حرکتیں ہو گئی. تو حرکتین یعنی 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ 2 حرکت کے برابر. الذی یوسوس، الذی زی کو کھینچیں گے کتنا؟ 2 حرکت کے برابر. اوکے، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یا مدہ والا قاعدہ لگ رہا ہے. اور یا مدہ والا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ پورے قرآن میں جب بھی ہمیں یا ساکن سے پہلے لفظ کے نیچے زیر نظر آ جاتی ہے تو ہم اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. یہ اس کا حق ہے. سمجھ آ گئی؟ یا ساکن ہو اور اس یا ساکن سے پہلے لفظ کے نیچے زیر نظر آ جائے تو ہم اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. اسی کو بولا جاتا ہے یا مدہ. اوکے، الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ کیوں میں نے بڑھا رہی الناس؟ جواب آپ کو پتہ ہے کہ غنہ ہو رہا ہے. من الجنۃ والناس، یہ جنتی کیا ہو رہا ہے؟ غنہ، نون کے اوپر شد ہے. والناس کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں؟ ناک میں آواز کو روکیں گے 2 حرکت کے برابر. کیوں؟ غنہ ہو رہا ہے. میرا خیال میں اتنا سبق کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم محنت کریں گے. تو اذا تحرک او برک، حرکت میں برکت رکھی ہے. قرآن اوپن کریں، دیکھیں میں نے کیا ویڈیو بنائی ہے، کن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. جو نہیں سمجھ آ رہی کمنٹس میں میسج کریں کہ بتائیں، اور کون کون سی صورتیں آگے ان کی ویڈیو بنانی چاہیے وہ بھی بتائیں. اور انشاءاللہ اس طرح ہی شروع میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ یاد کریں، جو نماز میں پڑھیں، ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.